تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ نور بخش کی دوائی لے کر ڈیرے پر واپس لوٹے۔ نور بخش کو دوائی اور کھانا کھلا کر ہی میاں جی اپنے حجرے میں آئے تھے۔ ہاشم بیٹا ظہر کے آئے ہو، عشاء ہو چکی ہے، اب تم گھر جاؤ، میاں جی نے نشست پر جاتے ہوئے کہا۔ گھر میں ڈر لگتا ہے مجھے، ہاشم نے صاف گوئی سے بتا دیا۔ کتنی بار بول چکا ہوں شادی کر لو، میاں جی نے بے خیالی میں کہہ دیا تھا۔ عالیہ سے کروا دیں۔ بے خیالی میں اپنے منہ سے نکلے ہوئے جملے پر میاں جی غور کرنے لگے۔ تم کل آؤ، بات کرتے ہیں، میاں جی نے کہا۔ کل اگر ہڑتال ختم ہو گئی تو یہاں پر رش لگ جائے گا، ہاشم نے بتایا۔ میاں جی نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد بولے، نور بخش کے حجرے سے رفیق کو بلا کر لاؤ۔ رفیق کون؟ ہاشم نے پوچھا۔ وہ لڑکا جو بھی ہمارے ساتھ گیا تھا۔ جی۔ رفیق کو بلانے کے لیے ہاشم وہاں سے چلا گیا۔ میاں جی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے لمبی سانس بھری۔ جی میاں جی، رفیق کی آواز پر میاں جی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ رفیق بیٹا، میں ہاشم صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی ہاشم نے پوری آنکھیں کھول کر میاں جی کی طرف دیکھا۔ ابھی تک ہڑتال ختم نہیں ہوئی، کل بھی اللہ کے بندے نہیں آ سکتے، اگر کوئی آیا تو اسے بتا دینا میں آج نہیں مل پاؤں گا، نور بخش کا خیال رکھنا۔ میاں جی نے ساری ہدایات دینے کے بعد رفیق کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ رفیق الٹے پاؤں بڑے ادب کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے میرے گھر؟ ہاشم نے بے یقینی سے پوچھا۔ دیکھتے ہیں، میاں جی یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھے اور حجرے سے باہر آ گئے۔ ڈیرے کے صحن میں برگد کے پیڑ کے نیچے ملنگ بیٹھا ہوا تھا۔ میاں جی اس کے پاس گئے اور بڑی الفت سے بولے، ملنگ جی بچوں کا خیال رکھنا۔ ملنگ خالی نظروں سے میاں جی کو دیکھے جا رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میاں جی آگے چل دیے۔ جیسے ہی میاں جی ڈیرے سے باہر آئے، ہاشم نے بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ میاں جی نے کار میں بیٹھے ہوئے حکم دیا، راوی کلفٹن چلو۔ ہاشم نے حکم بجا لاتے ہوئے کار کو اس طرف موڑ دیا۔ پھول منڈی والا چوک سے گزرتے ہوئے وہ شاہدرہ موڑ پہنچے۔ میاں جی نے الٹے ہاتھ مڑنے کا اشارہ کیا۔ اب ان کا منہ مرید کی طرف تھا۔ کچہری کے باہر جا کر میاں جی نے یو ٹرن لینے کا اشارہ کیا۔ کار کا منہ واپس شاہدرہ کی طرف ہو گیا۔ کچہری کے ساتھ ہی میاں جی نے پھر الٹے ہاتھ مڑنے کا اشارہ کر دیا۔ نور جہان کے مقبرے کے سامنے سے ریلوے ٹریک کے نیچے بنے ہوئے انڈر پاس سے گزر کر اب کار مقبرہ جہانگیر کی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ جیسے ہی الٹے ہاتھ مقبرہ جہانگیر کا وہی مرکزی دروازہ آیا، ہاشم نے کار روک دی۔ ہاشم نے جا کر اسی مقام پر بریک لگائی تھی جہاں پر اس نے عالیہ کو چھوڑا تھا۔ سیدھا چلو، میاں جی نے پرانے راوی کے پل کی طرف جانے والی سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ ہاشم پھر سے کار چلانے لگا۔ اب اس نے اس گلی کے سامنے کار روک دی تھی جس میں عالیہ داخل ہوئی تھی۔ میاں جی نے اپنی عقل و دانش کے زور پر وہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ ہاشم کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے، پھر کہنے لگے، اب جہاں میں کہوں وہاں کار کھڑی کرنا۔ مین روڈ پر واقع قبرستان کے بعد والی گلی کے سامنے میاں جی نے اشارہ کیا۔ ہاشم نے کار روک دی۔ کار سے اترتے ہوئے میاں جی بولے، مجھے تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ہاشم نے گردن کو نفی میں لاتے ہوئے دل میں کہا، جو کام ماما پاپا نہیں کر سکے وہ میں کروں گا۔ میاں جی چلے گئے۔ ہڑتال کے باوجود سڑک پر ذاتی سواریوں کی وجہ سے رونق تھی۔ ہاشم نے سڑک کنارے کار لگانے کے بعد اسے اندر سے لاک کر لیا۔ پھر وہ اپنے جواب کی تلاش میں کار کی ایل سی ڈی پر وہی انگلش فلم دیکھنے لگا۔ اسی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 1.25 گھنٹے بعد میاں جی نے کار کے شیشے پر اپنی انگلی سے معزز دستک دی۔ ہاشم نے جلدی سے کار کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میاں جی کار میں بیٹھے، ہاشم نے فٹ سے بتایا، یہ ہے وہ فلم جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ میاں جی نے ایل سی ڈی کی طرف دیکھے بغیر اسے بند کرنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نے ریموٹ سے ایل سی ڈی کو بند کر دیا۔ میاں جی نے اپنی جیب سے کاغذ نکالتے ہوئے ہاشم سے کہا، عالیہ کا موبائل نمبر ہے، مجھے ڈیرے پر چھوڑنے کے بعد گھر جا کر عالیہ سے موبائل پر بات کر لینا۔ میاں جی نے کاغذ ہاشم کی طرف کیا۔ ہاشم نے کاغذ کو پکڑتے ہوئے پوچھا، کس سلسلے میں؟ شادی کا ارادہ بدل تو نہیں گیا؟ وہ میاں جی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مان گئی کیا؟ ہاشم نے بوکھلاہٹ میں پوچھا۔ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں؟ ہاشم نے تھوڑی پریشانی کے ساتھ پوچھا۔ فون کرو گے تو شرطیں بتا دے گی۔ میاں جی نے یہ بولتے ہوئے کار چلانے کا اشارہ بھی کیا۔ جب ہاشم کی کار ڈیرے پر پہنچی، سامنے لانگری اور ملنگ دونوں کھڑے تھے۔
میاں جی اور ہاشم نے ونڈو اسکرین سے ہی انہیں دیکھ لیا تھا۔ میاں جی کی کار روکتے ہی ہاشم کو سمجھانے لگے، گھر پہنچ کر پہلے مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دینا، پھر عالیہ کو فون کرنا۔ ٹھیک ہے میاں جی، ہاشم نے تابعداری سے کہا۔ میاں جی کار سے اتر گئے۔ ہاشم نے کار موڑتے ہوئے اس کی رفتار تیز کر دی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ پہنچ میں کار کھڑی کر کے اس نے ٹریک سوٹ کے اوپر سے اپنا آئی فون نکالا جو بند تھا۔ آئی فون آن کرنے کے بعد اس نے میاں جی کا نمبر ملایا۔ میاں جی کھانا کھانے کے بعد وضو کر کے اپنے حجرے میں لوٹے تو ان کے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میاں جی نے موبائل کا سبز بٹن دبانے کے بعد کہا، ہاں جی میں گھر پہنچ گیا ہوں میاں جی۔ ہاشم نے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے یہ بتایا۔ شکر ہے مالک کا۔ میاں جی نے یہ بولنے کے بعد موبائل کا سرخ بٹن دبا دیا۔ ہاشم نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے جیب سے وہ کاغذ نکال کر نمبر ملایا۔ السلام علیکم ہاشم صاحب، عالیہ نے کال ریسیو کرنے کے بعد کہا۔ آپ نے کیسے پہچانا؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ میں اپنا نمبر دینے سے پہلے دوسرے کا نمبر لیتی ہوں۔ میاں جی بتا رہے تھے آپ نے میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہاشم نے جلدی سے اپنے مطلب کی بات پوچھ لی۔ میاں جی اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے۔ عالیہ کے جواب پر ہاشم سوچنے لگا، پھر وہ اصل بات پر آتے ہوئے بولا، کیا ہیں آپ کی شرطیں؟ پہلی شرط میرا حق مہر 7 کروڑ ہوگا، وہ بھی موجل۔ موجل مطلب؟ ہاشم نے بات کرتے ہوئے سوال کیا۔ نکاح کے وقت ہی 7 کروڑ ادا کرنے ہوں گے، عالیہ نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بتایا۔ دوسری شرط؟ ہاشم نے فٹ سے پوچھا۔ نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوگی، پہلے ہم دونوں عمرہ کرنے جائیں گے اپنے اپنے خرچے پر۔ عالیہ کی بات اس بار بھی ہاشم نے کاٹتے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ میرے ساتھ عمرہ کرنے جائیں گی؟ عمرے پر جا رہے ہیں، ہنی مون پر نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ رخصتی سے پہلے ویسا کچھ نہیں ہوگا، عالیہ نے حتمی انداز میں بتایا۔ ہاشم نے جلے بھرے انداز میں بتایا، میں تمہارا باڈی گارڈ بن کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ سے تم پر آنے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگا۔ محرم اصل میں باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے۔ میں نے میاں جی سے کئی بار پوچھا میں اکیلے کیوں نہیں عمرے پر جا سکتی؟ وہ کہنے لگے شہزادیوں کے ساتھ محافظ ہوتے ہیں۔ میں تمہیں کیوں یہ سب بتا رہی ہوں؟ عالیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کال کاٹ دی۔ ہاشم صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیڈ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاشم اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دستک پھر سے ہونے لگی۔ ہاشم کو اب بھی پتہ نہیں چلا۔ دستک زور زور سے ہونے لگی۔ ہاں کون ہے؟ آ جاؤ، ہاشم نے چونک کر کہا۔ ایک 50 سالہ ملازمہ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی، صاحب کھانا۔ کھانا؟ ہاشم سوچتی ہوئی کہا، آپ نے دوپہر 1 بجے ناشتہ کیا تھا، ملازمہ نے بتایا۔ ہاشم نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہنے لگا، تم کھانا لگاؤ میں آتا ہوں۔ ملازمہ چلی گئی۔ چند منٹ بعد ہاشم بھی ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے پہنچ گیا۔ اس کا ہاتھ نوالے منہ میں ڈال رہا تھا اور دانت چبا رہے تھے۔ اس کا دماغ عالیہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ہاشم کی بے شمار دولت کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں سے دوستی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی۔ عالیہ نہ تو ہاشم سے متاثر ہوئی اور نہ ہی اس کی دولت سے۔ ہاشم کے ناک کو یہ بات بار بار ڈس رہی تھی۔ اس نے کھانے سے پیٹ بھر لیا مگر اس کی بھوک بڑھ گئی۔ ہاشم اپنے بیڈ روم میں لوٹا۔ وہ بے چین تھا۔ اس نے عالیہ کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم، عالیہ نے کہا۔ مجھے آپ کی دوسری شرط بھی منظور ہے۔ ہاشم کی بات سننے کے بعد بھی عالیہ خاموش تھی۔ ہاشم نے خاموشی کو توڑا، اور بھی کوئی شرط ہے تو بتا دے۔ شرط تو نہیں، ایک بات ہے، عالیہ نے کہا۔ جی فرمائیں، ہاشم ہلکے سے طنز کے ساتھ بولا تھا۔ ابھی تم میری اتنی ہی عزت کرو جتنی ساری زندگی کر سکتے ہو۔ عالیہ یہ بول کر خاموش ہوئی تو ہاشم نے فٹ سے پوچھ لیا، وہ بات کیا تھی؟ یہی بات تھی، میں تمہیں تم کہتی ہوں اور تم سے تم پر کبھی نہیں آؤں گی۔ تم، آپ اور تم میں سے ابھی کسی ایک کو چن لو۔ آپ؟ ہاشم نے بات کرتے ہوئے بتایا، ساتھ ہی اپنے دل کی آرزو بھی بتا دی۔ میں چاہتا ہوں ہم کل نکاح کر لیں۔ اتنی جلدی کیوں نکاح کرنا چاہتے ہو؟ بہت ہو گئی ہے آپ سے۔ ہاشم نے جلدی سے عالیہ کے سوال کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل دوپہر کو تم میاں جی لانگری اور نور بخش کو لے کر میرے گھر آ جاؤ۔ 2 گواہ محلے سے ہو جائیں گے، عالیہ نے کہا۔ مطلب میں اپنی طرف سے کسی کو نہیں لا سکتا؟ ہاشم نے شکایتی انداز میں پوچھا۔ میں نے کب منع کیا؟ حق مہر کی رقم ساتھ لے کر آنا۔ کل ملاقات ہوتی ہے، عالیہ نے یہ سب کہہ کر کال کاٹ دی۔ ہاشم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر کمر کے بل لیٹ گیا۔ کیا تلاش کر رہا ہوں میں؟ کیوں عالیہ سے شادی کرنے لگا ہوں؟ ہاشم نے دل ہی دل میں خود سے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر کھڑے ہوتے ہی اس نے خود کلامی کی، کوئی لڑکی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے کیا؟ اگلے دن راوی کے لیفٹیننٹ شاہدرہ کے علاقے میں عالیہ کے گھر
پر رونق تھی۔ عالیہ کے پاس 6 مرلے کا ایک گھر تھا جس کی گراؤنڈ فلور پر اس نے اپنی بوتیک بنا رکھی تھی، دوسری منزل پر اس کی رہائش تھی اور تیسری منزل پر سلائی کا یونٹ تھا۔ چوتھی منزل پر ایک کمرہ، اس کے آگے برآمدہ، باقی چھت پھول والے پودوں کے گملوں سے بھری تھی۔ دوسری منزل پر محلے کے 8 مرد و زن کے ساتھ ہاشم کی ملازمہ اور اس کا ڈرائیور تھا۔ میاں جی کے ڈیرے کے 2 افراد، ایک نکار رجسٹرار، عالیہ کی ایک عمر رسید خادمہ، سب موجود تھے جو سب صوفے اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عالیہ نے نیا مگر سادہ لباس پہنا ہوا تھا، ہاشم نے 2 پیس پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں 3 سیٹوں والے صوفے پر اپنے درمیان جگہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں جی ڈبل سیٹ والے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بغل میں رجسٹرار تھا۔ انہوں نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ جب انہوں نے کہا حق مہر 7 کروڑ مجل کے تو سب افراد کے کان کھڑے ہو گئے۔ سب نے اپنے تعلق والے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نکاح رجسٹرار جب ہاشم سے سائن کرانے کے بعد عالیہ کے پاس آیا تو عالیہ نے سائن کرتے ہوئے ہولے سے اسے کہا، تایا جی کمپیوٹرائز نکاح فارم 1-2 دن میں بھجوا دیجیے گا، فکر نہ کرو بیٹی، میں خود دے کر جاؤں گا۔ رجسٹرار نے پرخلوص سے لہجے میں کہا۔ ہاشم نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا، اس نے سب افراد میں مٹھائی اور بید تقسیم کر دی۔ محلے والے کے جانے کے بعد عالیہ نے میاں جی سے تھوڑی جھجک کے ساتھ ہولے سے پوچھا، میاں جی میں ہاشم صاحب کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ محرم کے ساتھ جانے کے لیے کسی میاں جی کی اجازت درکار نہیں ہوتی۔ میاں جی نے بتایا۔ چلیں پھر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، عالیہ نے کہا۔ ہم چلے جائیں گے بیٹی، آپ جاؤ، میاں جی صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں مٹھاس تھی۔ میاں جی نے دونوں ہاتھوں سے عالیہ کے سر پر پیار دیا۔ میاں جی کے ادب میں سب کھڑے ہو گئے۔ میاں جی ماجد آپ کو چھوڑ کر آئے گا، ہاشم نے کہا۔ میاں جی نے ماجد کی طرف دیکھا۔ ماجد ڈرائیور تابعداری کے ساتھ مسکرایا۔ چلو پھر ماجد بیٹا۔ میاں جی یہ بولنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نیچے چلے گئے۔ ماجد نے سوالی نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم نے اسے حکم دیا، تم میاں جی کو چھوڑنے کے بعد گھر چلے جانا۔ یہ سنتے ہی میاں جی ماجد کے پیچھے بھاگا۔ اور میں صاحب، ملازمہ نے جلدی سے پوچھا، ظاہر ہے تم بھی گھر ہی جاؤ گی، ہاشم نے روکھے لہجے میں کہا۔ عالیہ نے ہاشم کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر اپنی خادمہ کی طرف دیکھ کر بڑے مہذب انداز کے ساتھ کہنے لگی، بی بی میں آپ کے داماد کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بی بی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہاشم صاحب، جب ہاشم پوری طرح سے عالیہ کی طرف متوجہ ہو گیا، پھر وہ بولی، یہ بی بی خانم ہے، میرے گھر کی کرتا دھرتا۔ بی بی خانم یہ سنتے ہی باغ ہو گئی۔ بی بی پیار دینا، عالیہ نے کہا۔ بی بی خانم نے بڑی محبت کے ساتھ ہاشم کے کندھے پر اپنا دست شفقت رکھا۔ بی بی آپ انہیں نہیں مجھے پیار دیں گی؟ عالیہ نے ہاشم کی ملازمہ سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ملازمہ نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم نے اشارے سے اجازت دے دی۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے عالیہ کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ بی بی خانم ہم ہاشم صاحب کو نیچے لے جائیں، ہم دونوں آتے ہیں۔ خانم ہاشم کو لے کر نیچے چلی گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عالیہ نے ہاشم کی ملازمہ سے پوچھا۔ آمنہ، آپ میرے ساتھ آئیں، عالیہ نے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ اپنے محلے کی گلی میں سے مین سڑک کی طرف جاتے ہوئے عالیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے بڑے وقار کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ آمنہ ان دونوں کے پیچھے عالیہ کا بیگ اٹھائے ہوئے چل رہی تھی۔ محلے کی عورتیں کچھ آدھے کواڑ کھولے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھیں، کچھ گھر کھڑی تھیں اور بہت ساری گلی میں مردوں کے درمیان کھڑی ہوئی اس نو بیاہتا جوڑے کو دیکھتے ہوئے سرگوشیوں کے انداز میں تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ لڑکا تو اتنا خوبصورت نہیں ہے، ہاشم بدصورت نہیں تھا، بس عالیہ کے سامنے اس کی خوبصورتی دب سی گئی تھی۔ عالیہ نے مال دیکھا ہے، لڑکا نہیں، بیچاری کب تک درد زن بنی رہتی، لنگور لے کر جا رہا ہے حور کو، ایک دل جلے نے کہا۔ میاں جی نے کروایا ہے یہ رشتہ، دوسرے ٹرکی نے بتایا۔ ہائے میں کیوں نہ میاں جی کا مرید بن گیا، لڑکوں کی ٹولی میں سے ایک ساتھ کہہ کے گونجنے لگے۔ ہجوم میں سے ایک بوڑھی خاتون عالیہ کی طرف بڑھی، عالیہ کو پیار دیتے ہوئے ہولے سے اس کے کان میں بولی، ماں کی طرح مت کرنا اس بیچارے کے ساتھ۔ ہاشم نے سوالیہ نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ کے چہرے پر حجاب تھا مگر اس کی نظروں میں اعتماد تھا۔ مین سڑک کے پاس پہنچ گئے۔ مین سڑک پر ڈرائیور ہاشم کی کار کے پیچھے اور اپنی ڈبل کیبن کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ میاں جی اور ان کے ساتھی ڈبل کیبن کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشم یہ دیکھ کر بھڑک اٹھا، میاں جی کو پیچھے کیوں بٹھایا ہے؟ سر انہوں نے کہا تھا اپنی ماں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، ماجد نے بڑی عاجزی سے بتایا۔
عالیہ نے آمنہ کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بیٹھے۔ آمنہ اس بیگ کو گود میں رکھتے ہوئے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ماجد آپ جاؤ، عالیہ نے مہذب انداز میں حکم دیا۔ جی بیگم صاحبہ، ماجد نے تابعداری سے کہا اور گاڑی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں، تم اور میرا ملازم، آپ؟ ہاشم نے احتجاجی لہجے میں کہا تھا۔ آپ بھی، ہم دونوں کا کچھ نہیں بگڑا۔ تمہاری رقم محفوظ ہے اور میری عزت، عالیہ نے بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ سڑک سے گزرتے ہوئے لوگ رک رک کر اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم نے دیکھا تو وہ کہنے لگا، کار میں بیٹھو۔ ہاشم نے کوٹ کی جیب سے ریموٹ نکال کر گاڑی کو آن لاک کیا۔ عالیہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہاشم نے کار کی ڈگی میں سے ایک کالا لیدر کا بیگ نکالا، پھر وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ تمہارا حق مہر، ہاشم نے وہ بیگ عالیہ کو دیتے ہوئے بتایا۔ عالیہ نے بیگ پکڑ کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ ہاشم نے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا، 7 کروڑ کی گنتی نہیں کرو گی؟ عالیہ نے اپنے رخسار سے حجاب ہٹایا۔ نظر بھر کے ہاشم کو دیکھا، پھر میٹھی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولی، راؤ ہاشم، اعتماد کیا ہے تم پر۔ ہاشم حریص نظروں سے عالیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ غیر مناسب ہے، عالیہ نے بتایا۔ کیا؟ ہاشم نے پوچھا۔ سڑک کنارے ہاشم نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ جب کار چل پڑی تو اس نے پوچھا، جانا کہاں ہے؟ شوکت خانم۔ شوکت خانم؟ ہاشم نے حیرانی سے کہا۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، عالیہ نے زور دے کر بتایا۔ میں تو سمجھا تھا تم میرے لیے آئی ہو، ہاشم نے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھی خفگی کے ساتھ کہا تھا۔ سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، عالیہ نے میٹھی زبان میں کہا۔ اتنے سے ہی ہاشم خوش ہو گیا۔ تقریباً 30-35 منٹ بعد ہاشم نے شوکت خانم کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو کر کار پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ عالیہ نے پچھلی سیٹ سے وہ بیگ اٹھاتے ہوئے ہاشم سے کہا، تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ عالیہ کار سے اتر کر فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ ہاشم نے اپنی سیٹ کے نیچے سے ایک شیشے کی بوتل نکالی اور اس میں منہ لگا کر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ 15-20 منٹ بعد جب ہاشم نے عالیہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے وہ بوتل پھر سے اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دی۔ واپسی پر عالیہ کے ہاتھ میں لیدر کا بیگ نہیں تھا۔ وہ آ کر ہاشم کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ عالیہ نے لمبی سانس اندر کو لی تو ہاشم فٹ سے بول پڑا، تم نے تو بتایا تھا کہ شوکت خانم والوں نے کہا ہے تم باہر سے علاج کرواؤ۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جھوٹ سے بچنے اور وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہاشم کی آنکھیں گول مول گھومنے لگیں۔ اس نے پوچھا، میں نے کون سا وعدہ توڑا ہے؟ تم نے ہمیشہ مجھے آپ کہنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاشم نے نظر بھر کے عالیہ کو دیکھا، پھر اس کے گلے لگ گیا۔ عالیہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کافی دیر بعد وہ عالیہ سے الگ ہوا۔ اس طرح تو 7 کروڑ پورا نہیں ہوگا، تم مجھے ہوٹل بھی لے جا سکتے ہو اور گھر بھی۔ عالیہ نے یہ بولنے کے بعد ارد گرد دیکھا۔ ان کے آگے پیچھے کاریں ہی کاریں تھیں۔ ہاشم کے چہرے کے خد و خال بدل گئے۔ عالیہ ونڈ اسکرین سے شیشے کے پار دیکھنے کے بعد بولی، صرف سامنے والی اسکرین سے اندر نظر پڑتی ہے، اپنی بیوی کے پردے کا پورا خیال رکھا ہے تم نے؟ شٹ اپ، ہاشم جذباتی ہو گیا، تم تو انگلش بھی بول لیتے ہو، بولو کہ کیوں نہیں، میں میٹرک پاس ہوں اور تم انٹر فیل، عالیہ نے سرخ آنکھوں کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ ہاشم نے اسے جواب دینے کے بجائے کار سٹارٹ کی اور ہسپتال سے نکال کر کار سڑک پر ڈال دی۔ عالیہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سارے راستے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ڈیفنس گھر کے باہر پہنچ کر ہاشم نے کار کا ہارن بجایا۔ فٹ سے گارڈز نے گیٹ کھول دیا۔ میرا گھر، ہاشم نے عالیہ کے کان کے پاس اپنے ہونٹ لے جاتے ہوئے بتایا۔ عالیہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، ہمارا گھر۔ ہاشم نے لمحہ بھر سوچا، پھر وہ کار کا دروازہ زور سے مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ عالیہ آرام سے کار سے اتری۔ گھر کے مرکزی دروازے سے آمنہ تیز چلتی ہوئی کار کی طرف آ رہی تھی۔ ہاشم اور عالیہ کار کے ساتھ مخالف سمتوں میں کھڑے تھے۔ آمنہ یہ دیکھ کر ان سے دور ہی رک گئی۔ عالیہ نے ہاشم کی طرف جاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو مجھے میرا گھر دکھاؤ۔ ہاشم معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ ہاشم گھر دکھانے کے بجائے فرسٹ فلور پر عالیہ کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی ہاشم نے لاک لگایا اور عالیہ کو اپنے باہوں کے شکنجے میں کس کے چومنے لگا۔ ہاشم نے عالیہ کی چادر اتار کر فرش پر پھینک دی۔ عالیہ بت بنی کھڑی رہی۔ جب ہاشم نے عالیہ کو جذبات سے ماورا پایا تو اس نے غصے سے عالیہ کو دھکا دے دیا۔ عالیہ لیدر کے صوفے پر جا گری۔ اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ عالیہ کے قہقہے سن کر ہاشم کو غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، کیوں پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی ہو؟ عالیہ نے 2-3 لمبی سانسیں لیں، پھر ارد گرد دیکھا۔ لیدر کے صوفے کے ساتھ شیشے کی میز پر پانی سے بھرا جگ اور ایک گلاس پڑا تھا۔
عالیہ نے گلاس میں پانی ڈالا اور 3 سانس لے کر سارا پانی پینے کے بعد خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے بتانے لگی، میں جتنی دکھی ہوتی ہوں اتنی ہی زور سے ہنستی ہوں۔ مجھ سے شادی کر کے تم دکھی ہوئی ہو؟ ہاشم نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ دکھ شادی نے نہیں، تمہارے رویے نے دیا ہے، عالیہ نے گلی آواز میں بتایا۔ بیوی ہو تم میری، ہاشم نے حق جتاتے ہوئے اطلاع دی، اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، عالیہ نے سرخ آنکھوں کے ساتھ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاشم نے نظریں چراتے ہوئے بات بدلی۔ کچھ کھاؤ گی؟ عالیہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، پہلے تم اپنی بھوک تو مٹا لو۔ عالیہ اپنے مجازی خدا کے سامنے کھڑی تھی۔ عالیہ نے سنجیدگی سے پوچھا، ابھی ہوس تو پوری نہیں ہوئی ہوگی تمہاری؟ ہاشم نے عالیہ سے منہ موڑتے ہوئے کہا، کتنی بے شرم ہو تم۔ عالیہ نے ہاشم کے سامنے آتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، میں ہوں بے شرم؟ تمہاری ماں بھی گھر سے بھاگ گئی تھی، ہاشم نے طعنہ دیا۔ یہ میرے کہنے پر ہی میاں جی نے تمہیں بتایا تھا۔ عالیہ کی یہ بات سن کر ہاشم کو حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا۔ ہاشم نے عالیہ کو دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا، تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ فی الحال تو اپنے شوہر کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، عالیہ نے نرم لہجے میں بتایا۔ ہاشم نے غور سے عالیہ کو دیکھا، پھر سوال کیا، میرے ساتھ؟ ہاں، عالیہ نے بڑی حسرت سے بتایا۔ ہاشم نے عالیہ کو صوفے پر بٹھا دیا اور خود کرسی لے کر اس کے مد مقابل بیٹھ گیا۔ عالیہ بڑی شائستگی سے گویا ہوئی، ہاشم صاحب، مرد جسم کا پجاری ہے اور عورت اپنی خواہشوں کی۔ ہاشم نے یہ بات سننے کے بعد لمحہ بھر سوچا، پھر کہنے لگا، تم بھی پجارن ہو کیا؟ ہاں نا، میری یہ خواہش ہے، میں ایک لمبی زندگی جی کر اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی ایک مثال قائم کر جاؤں۔ عالیہ نے خاموشی اختیار کی تو ہاشم نے فوراً پوچھ لیا، وفا کی مثال؟ ہاشم صاحب، بے وفاؤں کی اولاد کو وفا کی مثال قائم کرنی پڑتی ہے۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں تمہارے والدین کی پسند ہوں۔ عالیہ کے منہ سے یہ سنتے ہی ہاشم کے منہ سے تذبذب کے عالم میں منہ نکلا، کیا مطلب؟ وہ لڑکی میں ہی ہوں جس کے ساتھ شادی کرنے سے تم نے انکار کیا تھا۔ ہاشم کا رنگ فاق ہو گیا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر کہنے لگا، بھولنا چاہتا ہوں میں اس رات کو، بھولنا چاہتا ہوں۔ وقت کا دھارا دوبارہ بہنے لگا۔ ہاشم کا دل دہل گیا، وہ اپنے احسان مجتمع کرنا چاہ رہا تھا مگر اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر ادھر چلا گیا، پھر لوہے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عالیہ بیڈ روم کے اندر سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی کی ڈگر ہاشم کو 4 مہینے پیچھے لے گئی جا